ہاں تو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مسلم دنیا کی سرد جنگ پر ہماری بات جاری تھی اور ہم پہنچے تھے افغان جہاد کے بعد اس جگہ پر جہاں سوویت روس ٹوٹ گیا تھا۔ تو جب سوویت یونین ٹوٹا اور افغان جنگ ختم ہوئی تو جمال خشوگی سعودی جو جرنلسٹ تھے وہ واپس سعودی عرب کے شہر جدہ آ گئے، لیکن وہ دوسرے ہزاروں نوجوان جنہیں امریکہ، سعودی عرب اور جنرل ضیاء الحق جہاد کے نام پر افغانستان لے کر آئے تھے، ان کے پاس اب نئے مشنز تلاش کرنے کی کھلی آپشن آ چکی تھی۔ اب ان میں سے جو میچورٹی کے اپنے جس لیول پر تھا اس نے وہ راستہ منتخب کر لیا۔ کچھ افغانستان میں ملا عمر کی نئی امارات اسلامیہ میں رک گئے، کچھ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں رچ بس گئے، کچھ کشمیر کو نکل گئے۔ جو سعودی شہری اسامہ بن لادن اور عبداللہ اعظم سے متاثر ہو کر آئے تھے وہ سعودی عرب کے صحراؤں میں واپس چلے گئے۔ لیکن یہاں کچھ ہی دیر میں، یعنی سعودی عرب میں واپس آنے کے بعد جو نوجوان سعودی عرب آئے تھے انہوں نے کچھ ہی دیر بعد محسوس کیا کہ زندگی بہت بور ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے نا دوستو، کہاں محاذ جنگ کی کشمکش، جذبوں کے بہتے دریا، اور کہاں صبح سے شام تک چھت پر لٹکے پنکھے کو گھورتے رہنا، کسی صحرائی گھر میں یا تیل کے کاروبار کی کسی اکائی میں خود کو گم کر دینا، یا پھر سعودی کفیل بن کر کسی غیر سعودی کی محنت پر زندگی گزارنا۔ تو یہ بورنگ تھا۔ یہ سعودی جہادی ذہن کے نوجوان دنیا کے مختلف کونوں میں جہاد کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ان میں سے کچھ یورپ میں یوگوسلاویہ چلے گئے جہاں انہیں بوسنیا میں مسلمانوں کی مدد کرنا تھی، کچھ چیچنیا کے برفزاروں کو نکل گئے کیونکہ اب یہاں بھی جہاد کا میدان گرم ہو رہا تھا۔ یعنی وہ گوریلا جنگ کے تربیت یافتہ سخت جان حالات کے عادی مسلم عرب نوجوان جو ایک وقت میں افغانستان میں جمع تھے اب پوری دنیا میں پھیلنے لگے تھے جہاد کے مشن کو ساتھ لے کر۔ ان دنوں پاکستان کے دیہاتوں اور شہروں میں بھی دوستو ایسے ترانے گونجا کرتے تھے کہ روسی بازی ہار چکے، اب امریکہ کی باری ہے، چیچن سے کشمیر تلک اب جنگ ہماری جاری ہے۔ نوعمر بچے جنہیں ابھی عالمی سیاست اور مذہبی دیانت کا شعور ہی نہیں تھا، ان سے یہ ترانے لہک لہک کر گوائے جاتے اور ان کے خون کو گرما کر انہیں دنیا کے مختلف محاذوں پر لڑنے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ ان میں سے کچھ ہی دوستوں واپس آ پاتے، لیکن زیادہ تر پردیسی میدانوں میں نہ جانے کن حالات میں مارے جاتے یا ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتے۔ ان کی قبریں آج بھی کسی کو معلوم نہیں۔ آپ میں سے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے مقاصد میں سرخرو ہوئے، کچھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تاریک راہوں میں مارے گئے۔ تو بہرحال جیسے سعودی عرب اور مسلم دنیا کے نوجوانوں کو سعودی، امریکی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے لڑنے کی تربیت دے دی تھی، تو اب یہ ٹک کر بیٹھنے والے تو تھے نہیں۔ امریکی قیادت میں اس عالمی اسٹیبلشمنٹ نے ان پرجوش نوجوانوں کے لیے اگلا لاہ عمل تیار ہی نہیں کیا تھا سوویت روس کے بعد، اس لیے اب یہ پین اسلامزم کے نظریات والے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ٹرینڈ نوجوان اپنے اپنے ممالک کے لیے گنجلک مسائل پیدا کرنے لگے تھے۔ اب آپ سعودی عرب ہی کو لے لیجئے، وہاں یہ ہونے لگا تھا کہ عوام میں افغان طالبان کی حمایت میں جو فضا بنائی گئی تھی اس سے لوگوں میں ایک خوفناک سوال نے جنم لیا، کیونکہ وہاں ان کی آنکھوں کے سامنے سعودی عرب میں دو نظام ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جن میں سے ایک نظام تو ان کو کسی صورت قبول نہیں تھا۔ وہ یوں کہ ایک تو وہ اسلامی نظام تھا جسے آل سعود اور محمد بن عبد الوہاب کی لڑی کے علماء یعنی آل الشیخ اور بن باز جیسے اسلامی اسکالرز نے پروان چڑھایا تھا۔ جس نظام میں خواتین کے لیے پردہ لازم تھا، وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتی تھیں، غیر اسلامی اجتماعات پر پابندی تھی، شراب سختی سے منع تھی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ساتھ ہی سعودی عرب میں کچھ جگہیں تھیں جہاں ان سب پابندیوں میں سے ایک بھی نہیں تھی۔ یہاں فضا آزاد تھی، جیسے کسی بھی آزاد معاشرے میں ہو سکتی ہے۔ یہاں خواتین جب چاہتیں، جتنی چاہتیں، جہاں چاہتیں، جس گاڑی کی چاہتیں ڈرائیو کر سکتی تھیں، جیسے چاہیں کپڑے پہن سکتی تھیں۔ سوئمنگ پولز تھے وہاں جن میں مکس سوئمنگ بھی عام ہوتی تھی، میوزک اور رقص کی محفلیں سجتی تھیں، شراب اور بیئر وغیرہ آرام سے اچھی خاصی دستیاب ہوا کرتی تھی وہاں۔ یہ جگہ تھی تیل کمپنی کے ملازمین کی رہائش گاہ آرامکو۔ یہاں دنیا بھر سے پیٹرولیم سے منسلک افراد کو لا کر سعودی عرب نے خود بسایا تھا، اور اس چار دیواری میں رہنے والوں پر سعودی عرب کے مذہبی قوانین لاگو نہیں ہوتے تھے،
بلکہ ایسا تھا کہ سعودی عرب کے کچھ آزاد منش امیر لوگوں نے آرامکو میں اچھے خاصے تعلقات قائم کر لیے تھے اور وہ بے شمار پابندیوں کے سعودی ماحول سے نکلنے کے لیے اپنے ویکینڈز آرامکو میں سیلیبریٹ کرتے تھے، پارٹی شارٹی کر کے ذرا اپنی نائٹ لائف کا مزہ دوبالا کر لیتے تھے اور اپنا ملک چھوڑے بغیر چند کلومیٹر کے فاصلے پر یہ زندگی انجوائے کرتے تھے، اور ایسا کرتے ہوئے سعودی مذہبی پولیس کے ہاتھ بھی ان تک نہیں پہنچتے تھے۔ تو یہ دوسری جگہ عام سعودی عوام کے ذہنی انقلاب سے کافی مختلف تھی اس ذہن سے جس پر آل سعود اور آل الشیخ نے تربیت کی تھی۔ پھر افغانستان میں طالبان کے طرز زندگی پر علماء اور سعودی شاہی خاندان نے جو تصدیق کی مہریں لگائی تھیں، اس کی وجہ سے سعودی عرب کے لوگ سوال کرتے تھے کہ اگر ایک چیز کو ہم افغانستان میں سپورٹ کر رہے ہیں تو اپنے ملک کی مذہبی کتابوں میں پڑھا بھی رہے ہیں تو وہ ہماری سرزمین کے کچھ حصوں میں رائج کیوں نہیں ہے؟ تو دوستو، یہ تو ایک جگہ تھی، لیکن پھر بات یہاں تک رکی نہیں، بلکہ 1990 میں عراق نے کویت پر قبضہ کیا اور سعودی عرب نے اپنی حفاظت کے لیے امریکی فوج کو بلا لیا تو یہ مسئلہ اور بھی بڑھ گیا۔ آپ جان چکے ہیں کہ عراق کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ شیلڈ کے لیے 5 لاکھ امریکی فوجی سعودی عرب میں آئے تھے۔ اب سعودی عوام کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اس امریکی فوج میں خواتین بھی شامل تھیں، وہ ٹرک ڈرائیو کرتی تھیں، جبکہ سعودی عرب میں تو خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی۔ اب دیکھیے کہ اس وقت سعودی عرب دنیا کا واحد ملک تھا جس میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی۔ دوسرا اگر کوئی سعودی عرب کے علاوہ ملک تھا جہاں خواتین پر ڈرائیونگ کرنے کی پابندی تھی تو وہ شاید آپ اسے افغانستان کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے عالمی برادری نے اسے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے پیچھے مذہبی سعودی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ اپنے نظریہ اسلام کے مطابق سمجھتے تھے کہ خواتین بغیر محرم کے یعنی بھائی، شوہر، والد یا بیٹے کے باہر نہیں نکل سکتی، گاڑی میں بھی ان کے ساتھ ان میں سے کوئی ہونا چاہیے ورنہ یہ غیر اسلامی ہوگا۔ اس طرح کے فتوے تھے جن کی تفصیلات کے تحت خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس پھر ملتا ہی نہیں تھا سعودی عرب میں۔ اب یہ دونوں رویے لوگوں کے سامنے تھے کہ ایک طرف پابندیوں کی یہ انتہا اور دوسری طرف اسی ملک میں غیر ملکیوں کے لیے کوئی پابندی ہے ہی نہیں۔ ان پابندیوں کے خلاف سب سے پہلے کچھ بہادر سعودی خواتین نے بغاوت کی۔ ہوا یوں کہ 6 نومبر 1990 کے دن ریاض کی سپر مارکیٹ السوق التمیمی میں 50 سے 70 خواتین اپنے ڈرائیورز کے ساتھ پارکنگ لاٹ میں آئیں۔ یہاں سے انہوں نے اپنے ڈرائیورز کو واپس بھیج دیا اور شہر کے مختلف حصوں کی طرف خود گاڑیاں ڈرائیو کر کے جانا شروع کر دیا۔ یہاں سے وہ تنہا ڈرائیونگ کرتے ہوئے مختلف سڑکوں پر اب گھومنے لگی۔ اب سعودی عرب میں تو یہ جرم تھا، سعودی اخلاقی پولیس کی دوڑیں لگ گئیں، باغی خواتین کا پیچھا کیا گیا اور انہیں آدھے گھنٹے کے قریب ہی شہر کے مختلف حصوں میں روک کر گرفتار کر لیا گیا۔ پھر ان کے گھروں سے مردوں کے پہنچنے کے بعد انہیں ایک ایک کر کے چھوڑا گیا اور گھر والوں سے ضمانتیں لی گئیں، گارنٹیز لی گئیں کہ خواتین دوبارہ ڈرائیونگ جیسی غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکت نہیں کریں گی۔ معافی تلافی بھی ہو گئی اور خواتین واپس گھروں کو بھی چلی گئیں، لیکن سعودی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے رٹ پر ایک کاری ضرب اس وقت تک بہرحال لگ چکی تھی۔ ان کو اتنی سبکی ان کی نظر میں ایک کمزور طبقے یعنی خواتین کی طرف سے اس سے پہلے نہیں دیکھنا پڑی تھی۔ آل سعود اور آل الشیخ نے مل کر ڈرائیورز خواتین سے اخلاقی اور معاشی انتقام لیا۔ وہ یوں کہ پہلے تو وہ خواتین جنہوں نے اکیلے ڈرائیونگ کرنے کا خطرناک جرم کیا تھا، ان میں سے جو کوئی بھی کسی جگہ جاب کر رہی تھی، ملازمت کر رہی تھی جیسا کہ ٹیچنگ وغیرہ، تو ان کو جابز سے نکال دیا گیا، ان کے پاسپورٹس بھی ان سے واپس لے لیے گئے۔ لیکن علماء یہی نہیں رکے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے شدید ترین رد عمل دیا۔ انہوں نے ان ڈرائیور خواتین کو بد کردار، امریکی، سیکولر اور گری ہوئی عورتوں جیسے القابات دینا شروع کر دیے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ ان ڈرائیور خواتین کے نام اور ایڈریسز پرنٹ کروائے اور اپنے ہم خیالوں کے ذریعے مساجد کے دروازوں سمیت کئی پبلک مقامات پر تقسیم بھی کروائے۔ ان پمفلٹس پر ان خواتین کے بارے میں سخت زبان استعمال کی گئی تھی اور ان پر مرتد ہونے یعنی اسلام کو چھوڑ دینے جیسے الزامات تک لگائے گئے تھے۔ اس پروپیگنڈے سے ان ڈرائیور خواتین کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ گئیں اور لمبا عرصہ انہیں خاموشی سے یا چھپ کر زندگی گزارنا پڑی کیونکہ انہوں نے محض ڈرائیونگ کی تھی۔ بہرحال ایک بار پھر اس موقع پر فارملی سعودی عالم دین اور مدینہ یونیورسٹی کے وائس ریکٹر ابن باز نے تادیبی فتویٰ جاری کیا کہ خواتین ڈرائیونگ نہیں کر سکتی۔
اب ستم ظریفی دیکھیے دوستوں کہ جہاں 90 کی دہائی میں علماء، سعودی علماء ڈرائیونگ کے خلاف فتوے دے رہے تھے، تو آج کے دور میں ایک اور ہی سین ہے، کیونکہ اب سعودی عرب خود کو دنیا کے ساتھ ملا کر چلانا چاہ رہا ہے۔ تو ڈیفیکٹو رولر ولی عہد محمد بن سلمان نے ایک حکم کے ذریعے خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی ہے۔ گو کہ اس اجازت کے وقت سعودی اسٹیبلشمنٹ کے سب سے طاقتور ستون ابن باز وفات پا چکے تھے، لیکن 90s کے صفر الحوالی اور سلمان العودہ کی طرح کچھ دوسرے علماء نے اب اعتراضات ضرور اٹھانا شروع کر دیے۔ ایک مذہبی اسکالر سعد الحجری نے کہا کہ خواتین کو ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کا دماغ شاپنگ کے بعد 1/4 1/4 سکڑ جاتا ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد بس اتنا ہوا کہ سعد الحجری کو اب گرفتار کر لیا گیا اور ان پر تقریر کرنے کی پابندی لگا دی گئی۔ سعودی اخبارات میں پہلے یہ خبریں چھپیں کہ علماء نے سعودی عرب میں خواتین کی ڈرائیونگ کے حق میں فتویٰ بھی دے دیا ہے۔ کچھ دن بعد اس کے الٹ خبریں چھپیں کہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ ایسی متضاد اطلاعات آتی رہیں، لیکن پھر صورتحال یوں کلیئر ہو گئی کہ کچھ سعودی خواتین نے ٹویٹس کر دی۔ ان ٹویٹس، ان پوسٹس میں وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھا رہی تھیں اور خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ یعنی علماء کی کچھ مخالفت اور کچھ حمایت کے باوجود خواتین کو کم از کم ڈرائیونگ کے معاملے میں مردوں کے برابر سعودی عرب میں ایک حق مل گیا تھا۔ تو خیر دوستو، ابھی ہم بات کر رہے تھے اس وقت کی جب یہ حقوق نہیں ملے تھے، اور سعودی عرب میں صفر الحوالی جیسے علماء سوال کر رہے تھے کہ اگر سعودی عرب افغانستان میں طالبان کی طرز حکومت کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ سعودی عرب میں اسی نظام کے خلاف غیر مسلم فوج یعنی امریکی فوج کو کیوں بلا رہا ہے؟ کافر مرد فوجی اور کافر عورتیں سعودی عرب کی مقدس سرزمین پر کیوں دندناتی پھر رہی ہیں؟ اس بات پر سعودی عرب میں ٹھیک ٹھاک مسائل تھے۔ اسی سوچ سے سعودی عرب میں انتہا پسند سوچ نے اب آگے بڑھنا شروع کیا۔ القاعدہ کی عرب شاخ بھی انہی دنوں میں وجود میں آئی۔ اس سوچ کے حامل افراد نے جب باتوں سے بات بنتی نہیں دیکھی تو انہوں نے وہی طریقے اپنائے جو وہ افغانستان اور دیگر جگہوں پر سیکھ چکے تھے۔ 1995 میں سعودی دارالحکومت ریاض میں ایک بڑا بم دھماکہ ہوا۔ یہ حملہ اس ٹریننگ سینٹر پر کیا گیا تھا جہاں امریکی فورسز سعودی فورسز کو تربیت دیا کرتی تھی۔ اس حملے میں 4 سے 5 امریکی ہلاک اور کئی زخمی ہوئے، لیکن بعد میں کل ہلاکتوں کی تعداد بڑھ گئی کیونکہ کئی زخمی بھی کچھ دنوں بعد چل بسے۔ تقریباً 17 کے قریب اس میں اندازاً لوگ مارے گئے تھے۔ اس حملے میں سعودی عرب کے لیے سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ اس دھماکے کی تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ سعودی نیشنل گارڈز کے اندر کے لوگ خفیہ طور پر القاعدہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ سعودی علماء اور آل سعود نے 1980 کی دہائی سے صحوہ کے نام سے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اسلامی رنگ میں ڈھالنے کی تحریک شروع کی تھی، اب وہ ایک ان کمپرومائزنگ جگہ پر آ چکی تھی، کیونکہ اب ان کے سامنے وہ نسل تھی جس نے اس تعلیم کو پوری طرح جذب کر لیا تھا۔ یہ لوگ ان نظریات پر 1% بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے جو انہیں 15 سال میں اربوں ڈالرز کی مدد سے ازبر کروائے گئے تھے۔ سعودی عرب نے 4 ایسے سعودی نوجوانوں کو گرفتار کیا اس دھماکے کے بعد جنہوں نے القاعدہ کو اس حملے میں مدد دی تھی۔ سعودی عرب اتنا محتاط تھا کہ اس نے امریکہ کو بار بار کے مطالبے کے باوجود ان 4 سے تحقیق کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر ان 4 کو سعودی عرب نے 31 مئی کو سزائے موت دے دی۔ اس حملے کے بعد سعودی عرب نے بہت سے مشتبہ سعودی اور مصری نوجوانوں کو بھی گرفتار کیا اور سخت ترین سزائیں بھی دی۔ لیکن یہ سلسلہ پھر سعودی عرب میں رکا نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پھر اگلے ہی سال ایک اور گروپ حزب اللہ حجاز وجود میں آیا جس نے سعودی عرب کے الخبر ٹاور میں بہت بڑا دھماکہ کیا، پورا پلازا ہی اڑا کر رکھ دیا۔ اس کی پوری کہانی آپ ویلاگ کے سلسلے میں 26 میں دیکھ چکے ہیں۔ گو کہ اس کے پیچھے مبینہ طور پر ایران کا بھی ہاتھ تھا، لیکن ظاہر ہے اس کے ممبرز، اس تنظیم کے ممبرز اور دھماکہ کرنے والے تو سعودی ہی تھے، اور اس سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے جو ماحول انہیں ملا وہ آل سعود اور آل شیخ نے خود فراہم کیا تھا۔ وہ صحوہ تحریک جسے سعودی اثر و رسوخ پوری مسلم دنیا میں پھیلانے کے لیے شروع کیا گیا تھا، اب آل سعود کے اقتدار کے خلاف چلنے لگی تھی۔ اس تحریک کو ہوا دینے میں اسامہ بن لادن کا بھی پورا ہاتھ تھا۔ وہ یوں کہ اسامہ بن لادن سعودی عرب میں امریکی فوج کی آمد کے بعد سوڈان چلے گئے۔ وہاں وہ القاعدہ کی بھرتی اور ٹریننگ کا کام کرتے تھے۔
وہاں دوسرا کام انہوں نے یہ بھی شروع کر دیا سوڈان میں بیٹھے بیٹھے کہ وہ وقتاً فوقتاً سعودی حکام کو آڑے ہاتھوں لیتے اور اپنے بیانات کے ذریعے سعودی عرب میں امریکی فوج کی موجودگی پر سخت ترین اعتراضات اٹھاتے۔ بادشاہ اور اسٹیبلشمنٹ کے اہم لوگ اس صورتحال سے پریشان تھے۔ جب سعودی عرب میں القاعدہ کی ایک شاخ کی خبریں بھی عام ہونے لگیں تو صورتحال اور گمبھیر ہوئی۔ ایسے میں سعودی حکمرانوں نے دوستوں ایک عجیب فیصلہ کیا۔ انہوں نے اسامہ بن لادن کے پرانے دوست کو، جو کہ پشاور میں ان کے ساتھ رہتا تھا، اسے مدد کے لیے طلب کر لیا۔ یہ دوست تھا جمال خشوگی۔ جمال خشوگی اسامہ بن لادن سے اچھے تعلقات کی وجہ سے ان کے اور سعودی عرب میں ان کے خاندان کے درمیان ایک رابطے کا کام کر رہے تھے۔ وہ اسامہ بن لادن کا پیغام پہنچا دیا کرتے تھے اور کچھ بات چیت بھی ان کے خاندان سے کروا دیا کرتے تھے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے۔ انہیں کہا گیا سعودی عرب کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے، کہ وہ اسامہ بن لادن سے بات کر کے انہیں قائل کریں کہ وہ کم از کم آل سعود کے لیے مسائل پیدا کرنا بند کریں اور ایسے بیانات نہ دیں جن سے سلطنت میں عدم استحکام آئے۔ لیکن دوستو، ہوا یہ کہ جب جمال خشوگی نے اپنی دوستی کا سہارا لے کر اور ان کی خاندانی سپورٹ کے ساتھ یہ بات کی تو اسامہ بن لادن نے انکار کر دیا، بلکہ اتنا سخت جواب دیا کہ جمال خشوگی نے 9/11 کے بعد ان رابطوں کا ذکر کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کو دہشت گردوں کی ایک خیالی دنیا کا باسی قرار دیا۔ 9/11 کے بعد جمال خشوگی نے سعودی پالیسیز پر بھی سخت تنقید کی کہ سعودی عرب کے حکام کو خبر ہی نہیں کہ ان کی کن پالیسیز کی وجہ سے وہ سعودی نسل پیدا ہوئی ہے جس میں سے 15 نوجوان ہائی جیکرز پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے 9/11 کیا ہے۔ یہ وہ لمحات تھے دوستو جب سعودی شاہی خاندان کو اسامہ بن لادن کے ساتھ ساتھ جمال خشوگی بھی بہت برے لگنے لگے تھے۔ اور آپ تو جانتے ہیں جس کے ساتھ دوستی زیادہ ہو، دشمنی بھی اکثر اسی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال بالکل اسی طرح جیسے اسامہ بن لادن اور جمال خشوگی افغان جہاد کے وقت پشاور اور کابل میں افغانستان کے علاقوں میں اکٹھے تھے، تو اس وقت ایک اور شخص بھی 10 سال پشاور اور افغانستان میں ان کے ساتھ ہی رہا تھا۔ یہ شخص بھی اسامہ بن لادن کا ایک جہادی ساتھی تھا۔ یہ بھی افغان جہاد کے بعد اپنے ملک اردن واپس آیا تھا، لیکن اسے اردن میں اسلحہ اور بارودی مواد رکھنے کے الزام میں 1992 میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ شخص پاکستان اور افغانستان میں رہتے ہوئے پشتو بھی سیکھ چکا تھا، عربی بھی ظاہر ہے اسے آتی تھی، ان کے گھر کی زبان تھی، حافظ قرآن بھی یہ تھا، اور اس کا مشن اسامہ بن لادن سے نیکسٹ لیول کا تھا۔ اتنا نیکسٹ لیول کہ اسامہ بن لادن بھی اس کو ناپسند کرنے لگے تھے۔ یہ نوجوان تھے ابو مصعب الزرقاوی۔ زرقاوی جب اردن واپس آئے افغان جہاد کے بعد تو یہاں انہیں ایک خفیہ آپریشن میں گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں 15 سال کی سزا ہوئی، لیکن یہ گرفتاری ان کے لیے فائدہ مند اور دنیا کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ جس وقت یہ گرفتاری ہوئی 92 میں، اس وقت عراق میں دوستو ایک اور ہی کہانی چل رہی تھی۔ امریکی فوج صدام حسین کو ہٹائے بغیر واپس جانے والی تھی، لیکن صدام حسین کی فوج کا ایک ٹینک کمانڈر صدام حسین کے پورٹریٹ کا نشانہ لیے کھڑا تھا۔ بصرہ میں کچھ ایسا ہوا جس نے اگلی دہائی کو طے کیا۔ مسلم دنیا کی آپسی جنگ کے اس چیپٹر پر دوستو ہم اگلے ویلاگ میں مزید بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ القاعدہ سے ISIS کیسے وجود میں آئی۔ مسلم دنیا کی سرد جنگ پر کچھ ہی ویلاگز باقی ہیں، آپ دیکھتے رہیے، اور اگر یہ سلسلہ آپ نے شروع سے نہیں دیکھا تو اس پلے لسٹ پر ٹچ کر لیجئے۔ یہاں دیکھیے کہ قائد اعظم کے آخری لمحات کے راز کیا تھے، اور یہاں جانیے ایران عراق جنگ کی کہانی۔